because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. इंजील खुदा की कुदरत है और आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि तुम्हें क्या हो गया है और बहुत सी कौमों को ये इसके कलाम की ताकत है। अगर मेरे ज़हन में ये बात ना होती, कोई भी खुश नहीं होगा। ये सिर्फ एक और मजहब होगा। मेरी एक याददाश्त है जब से मैं बेदार हुआ, असर जिसका सबब बनता है इल्म। आइए रोमियो 1:16 को पढ़ें और इस बाइबल की सच्चाई की तारीफ करें। रोमियो 1:16 कहता है, क्योंकि मैं खुशखबरी से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि ये हर एक ईमान लाने वाले के लिए निजात के लिए खुदा की कुदरत है, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए। लेकिन ये वहाँ कहता है कि इंजील खुदा की ताकत है और खुदा सबसे ताकतवर चीज़ है। लेकिन इसकी इंजील नुमाइंदगी करता है खुदा की ताकत इल्म के जरिए। नौजवान औरत ने पहले कहा, मुझे 10 साल तक धोखा दिया गया, और उन्होंने इसे खुदा की ताकत पेश की और उन्होंने इसे कामों के साथ गलत समत में डाल दिया। रोज़े के साथ खुदा की तलाश। ताहम खुदा अपने कलाम में है और उसके कलाम में अब 14 खतूत हैं जो नए मुआहदे की अक्कासी करता है। 56 किताबें हैं और ये सब इसका कलाम है। लेकिन इस वक्त में ये वो 14 खत हैं जो इसने पोलिस पर नाजिल किए थे। अब ये वहाँ कहता है कि इंजील नजात के लिए खुदा की ताकत है। लेकिन नजात किस चीज़ से? क्योंकि नजात यसू नासरी के ज़रिया मुकम्मल हुई जब इसने अपना खून बहाया। और इसी तरह जिस तरह आदम ने गुनाह किया और हमें मुजरिम ठहराया, यसू नासरी मर गया और हमें बचाया। लिहाजा हम अब की रूह की नजात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंजील आपको रूहानी तौर पर बचाने के लिए खादी की ताकत नहीं है, सिवाय आपके। आप महफूज पैदा हुए हैं। उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन सलीब के बाद हम सब बच गए थे। बच्चा महफूज पैदा हुआ है। तमाम बच्चे जायज़ पैदा होते हैं, कामिल, गुनाह के बगैर। अगर दुनिया जानती कि कोई जुर्म नहीं होगा, जेलें नहीं होंगी और मुझे हस्पताल भी नहीं लगता। अब इंजील ये खुदा की कुदरत है बचाने के लिए। आपका जिस्मानी जिस्म इसने तुझे कमजोरी के साथ छोड़ दिया।
لیکن اس نے آپ کے پاس ایسی معلومات چھوڑی جو آپ کی کمزوری سے زیادہ طاقتور ہے علم کے ذریعے مذہب وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ہاتھ باندھنے کی بات کرتے ہوئے دھچکا اور وہ آپ کو کہتے ہیں خدا کی طاقت حاصل کریں اور یہیں سے آپ ہر طرح کے تصوف میں پڑ جاتے ہیں ایسے گرجا گھر ہیں جہاں وہ روشنیاں بند کر دیتے ہیں ہلاوا ہلاوا ہلاوجا الفاہا کچھ اور ہیں جو ہوا میں اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ انجیل نہیں ہے انجیل یہ آسان ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے سنا جا سکتا ہے اور یہ موصول ہوا ہے اس کے بجائے سننے پر پھر انجیل شروع ہوتی ہے خدا کی قدرت اور آپ کو سمجھ دیتا ہے اور یہ آپ کو علم دیتا ہے اور وہ طاقت اس کے پاس کوئی ہے جو اسے منظم کرتا ہے اور وہ فرشتے ہیں آئیے عبرانیوں باب 1 آیت 14 کو پڑھیں سبھی خدمت کرنے والی روحیں نہیں ہیں جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجی گئی ہیں جو نجات کے وارث ہوں گے اسپرٹ وزرا لہذا جب آپ انجیل کو جانتے ہیں تم اس کا اعتراف کرو اور وہ روحیں خدمت کے لیے بھیجی گئیں یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں تم عمل نہیں کرتے آپ علم سنتے ہیں تم اقرار کرو اور وہ روحیں فرشتے جو تمہاری طرف ہیں یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کام کریں اس طرح آپ اپنے بارے میں فخر نہیں کر سکتے آپ خادونت میں جلال کرتے ہیں کرنتھیوں کو دوسرا خط باب 3 آیت 5 دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے کیونکہ وہی اپنے کام کر رہا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنے بارے میں کچھ بھی سوچنے کے قابل ہیں لیکن ہماری قابلیت خدا کی طرف سے آتی ہے آپ کی کفایت خدا کی طرف سے آتی ہے کس کے ذریعے ان فرشتوں کے ذریعے جو اس نے آپ کی زندگی کے لیے تفویض کیے ہیں وہ روحیں ہیں جنہیں چرچ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے یہ آسان ہے آپ کو کچھ بھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک شاندار کاروبار ہے تم سنو آپ اسے وصول کرتے ہیں اور فرشتے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں خدا اپنے کلام کو جسم میں قید نہیں کرتا خدا گھیرتا ہے اس کی طاقت اس کے کلام میں ہے اگر میں پہنچوں اس لفظ کے بغیر میں کوئی نہیں ہوں اسی لیے اس نے اس علم کو پوشیدہ رکھا 2000 سال تک اس نے خط چھوڑ دیا اور اسے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ اس کی تشریح کریں اور مسیح کا دماغ جو پولس میں تھا اس نے اسے زمین سے اٹھا لیا اور چھوڑ دیا خط اور یہ مارتا ہے یہ کام نہیں کرے گا
یہ ایک اور کتاب ہے. ایک اور کتاب. پرنٹنگ پریس میں کاغذ. خدا جانتا ہے اور وہ بہت سے نقصان پہنچانے والے کو پھینک دیتے ہیں. خط اسے اچھے لگ رہے تھے. یہ ایک اچھا ہے. اور وہ تباہ شدہ بابلوں کے ڈھیر پھینک دیتے ہیں. کیونکہ یہ مسیح کے ذہن کے بغیر یہ کام نہیں کرتا. خدا اپنی طاقت کو جسم تک محدود نہیں کرتا. اس کی طاقت لکھی ہوئی ہے. اور یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور یہ آپ کو بچاتا ہے. تمہیں کیا چاہیے؟ آپ کو انجیل پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اپنے فرشتے کو سنو. پہلے سے تیار شدہ کام. آپ منفرد ہیں. آپ منفرد ہیں. آپ جیسا ایک ہی شخص ہے. اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں. اگر آپ اپنا موازنہ کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. تم اپنے فرشتے کی جان لے لو. آپ کا فرشتہ آپ کی رہنمائی کرے گا. دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. افسیوں باب 2 آیت 10. آئیے خدا کی قدرت کے بارے میں پڑھیں. کیونکہ ہم خادی کے دستکاری ہیں جو مسیح یسوع میں اچھے کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو خادی نے ہمارے لیے پہلے سے تیار کیے ہیں. نیکیوں کے لیے. اچھے کام. اور اچھا کیا ہے؟ آپ تشریح کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے. ہو سکتا ہے اب کسی ایسے شخص پر تنقید کر رہے ہوں جو برکت والا ہو. اور کہنا وہ برا کر رہا ہے. اور فرشتہ کہتا ہے اچھا چل رہا ہے. مجھے اس سے گزرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کی طرف سے اس کی تذلیل کی جاتی ہے. لیکن اس کے معاملے میں یہ ایک اچھا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو اس نے تمہارے لیے تیار کیا. آپ کے لیے. یہ تم ہو. تمہیں خود سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا. خود کو مزید تکلیف نہ دو. خود کو برا سمجھنا چھوڑ دو. ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ پیش آئی ہیں اور وہ صرف تمہارے ساتھ ہی ہوئی ہے. وہ صرف تمہارے لیے ہے. اور تم خداوند کا انکار نہیں کرو گے. میرے ساتھ پیدائش سے ہی مختلف واقعات پیش آئے ہیں. میرے ایک والد تھے جن سے میں ڈرتا تھا. وہ ہمیشہ ہاتھ میں ایک چھڑی لیے پھرتا تھا. اور وہ ہمیشہ مجھے دھمکیاں دیتا تھا. اور میں اس سے ڈرتا تھا. میں اس کا احترام نہیں کرتا تھا. صرف خوف نہیں. اور وہ میری ماں کو مارتا تھا. اور میں اسے مارنا چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا. میں اسے نفرت کرتا تھا. اور پھر میرے لیے سب سے آسان راستہ منشیات کا استعمال تھا. میں جرائم کی طرف چلا گیا. اور وہی میں زخمی ہو گیا. میں نے بہت تکلیف اٹھائی. اور میں دوسروں سے محبت کرنا نہیں سیکھ سکا. تو میں خود کو تکلیف پہنچاتا تھا. اور میں اپنے پاس والے کو تکلیف پہنچا رہا تھا. جو سب سے قریب ہوتا ہے وہی ہے جسے تم تکلیف دیتے ہو. تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. مسئلہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے. وہاں تم اپنا دل ہلکا کر سکتے ہو. اسی لیے تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے. اور اس نے تمہارے بچوں کے ساتھ وہ کیا جو اس نے کیا. کیونکہ جو تکلیف وہ لایا اس نے اسے محبت کرنا نہیں سکھایا.
لیکن پھر بھی یہ خدا اسے میری زندگی میں استعمال کرتا تھا تاکہ آج میرے اندر رحم دلی ہو۔ میں آج کل نفرت نہیں کر سکتا۔ وہ گوشت کا کام، کینہ، نفرت، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب کچھ مجھ سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کاموں میں جو خدا نے میرے لیے پہلے سے تیار کیے تھے مجھے تربیت دی گئی کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ گلتیوں باب 1 آیت 15 کو دیکھو تاکہ تم رسول پولس کو سمجھ سکو۔ لیکن جب خدا کو یہ پسند آیا جس نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے الگ کر لیا تھا اور اپنی مہربانی سے بلایا تھا کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں اسے غیر قوموں میں سنا سکوں، تو میں نے فوراً کسی انسان سے مشورہ نہ کیا۔ پابلو یہودی تھا، وہ اپنے لوگوں یہودیوں کے لیے غیرت مند تھا۔ ایک بار نبی نے اسے کہا، یروشلم مت جاؤ کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور پابلو نے جواب دیا، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، میں جاؤں گا۔ اور وہاں اسے 39 کوڑے مارے گئے۔ سب کچھ ٹوٹا ہوا پہنچا۔ اس کے جسم پر نشانات تھے، لیکن اب وہ سچ بول رہا ہے۔ بہت سال گزر گئے، اب وہ کہتا ہے، میرا خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے چن لیا۔ یہ یہودی لوگوں کے لیے نہیں ہے، غیر یہودیوں کے لیے نشانی۔ تو پھر تم اپنی موجودہ زندگی کو جیسی ہے ویسا نہیں جانچ سکتے، کیونکہ تمہیں ان کاموں کا علم نہیں جو تمہارے لیے پہلے سے تیار کی گئی ہے۔ آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو، اپنے فرشتے کا انتظار کرو کہ وہ تمہارے قدموں کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کو لے کر جا رہا ہے۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم ایک خزانہ ہو، اور ایک خزانہ خزانوں کے ساتھ بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ تم ایک خزانہ ہو، تم وہ ہو جس سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم گوشت نہیں ہو، تم بیٹا ہو، تم ہو ایک فرشتہ اس زمین پر ایک مشن کے ساتھ جو تکلیف میں رہا ہے۔ ہم سب تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ واحد طریقہ ہے کہ تمہارا گوشت خود کو برتر نہ سمجھے۔ واحد طریقہ، اگر نہیں تو تم خود کو برتر سمجھتے ہو اور تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتے ہو، اور یہاں کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے۔ ہم سب اہم ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی کام کا نہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ گوشت 0 جمع 0 0 کے برابر۔ روح میں ہم وہ ہیں جن سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسرے تسلنکوہے کے نام خط باب 2 آیت 11 میں ایک آیت ہے۔ اسی وجہ سے خدا ان پر گمراہ کن طاقت بھیجتا ہے تاکہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھیں، تاکہ وہ سب سزا پائیں جنہوں نے سچائی پر ایمان نہیں لایا بلکہ ناانصافی میں خوشی محسوس کی۔ خدا ایک جھوٹی طاقت بھیجتا ہے۔ تمام انجیلی گرجا گھر، تمام کیتھولک گرجا گھر، تمام مذاہب، وہ خدا سے طاقت مانگ رہے ہیں، اور خدا بہت اچھا ہے۔
کہ وہ آپ کو ایک وکالت نامہ بھیج رہا ہے۔ طاقت کی خواہش نہ کرو، تم طاقت کی بھیک نہیں مانگتے۔ کرشماتی تجربات کی تلاش نہ کرو، اپنے پاؤں زمین پر رکھو۔ اور کیا تم طاقت چاہتے ہو؟ کوئی تمہیں یہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ تمہیں پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ خدا کی طاقت لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ طاقت تمہیں خوش نہیں کرتی، پھر خدا کہے گا آؤ اسے ایک اور طاقت دیں۔ الفاحہ الفاحہ، معاف کیجیے۔ اس کمرے میں ہے، وہ تمہارے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کمرے میں برکت ہے، تمہارے لیے مسح ہے، ایک بہت خاص پیغام ہے۔ تم سرخ بلاؤز والی ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور وہ فون کرنا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے فرشتہ اسے طاقت دو، اور پھر وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت کتنے لوگ اس اقتدار میں ہیں؟ تمام گرجا گھر وہ کھیل رہے ہیں طاقت کے ساتھ، ایک فریب دینے والی طاقت کے ساتھ۔ اب ایک طاقت ہے۔ عہد نامہ قدیم میں نبی کہتا ہے کہ وہ ایک غار میں داخل ہو گیا، اور پھر ایک طاقت آئی، ایک طوفان کی طرح، اور وہاں خداوند موجود نہیں تھا، اور پھر ایک اور بہت طاقتور مظاہرہ ہوا، اور وہاں خدا نہیں تھا۔ پھر ایک ہلکی سی سیٹی سنائی دی، وہاں خدا تھا۔ یہ وہ ہلکی سی سیٹی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ آپ کی پہنچ میں ہے، تم اسے جانتے ہو، تمہارے قریب۔ یہ لفظ ہے تمہارے منہ میں اور تمہارے دل میں۔ یہ وہ ایمان کا کلام ہے جو ہم سناتے ہیں۔ آسان۔ خدا کی طاقت۔ میں خدا کی طاقت سے بھرا ہوا ہوں۔ تم خدا کی طاقت سے بھرے ہوئے ہو۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھو اور کہو تمہارے پاس خدا کی طاقت ہے۔ سنو، یہاں نہ سردی ہے نہ گرمی۔ یہ نیم دل لوگوں کی جماعت نہیں ہے، نہ ہی گرم۔ اگر کوئی نیم دل ہے، یہ ایک مہمان ہو سکتا ہے جو ابھی تک خدا کی قدرت سے واقف نہیں ہے، لیکن تم اسے خود کو گرم کرنا سکھاؤ گے۔ تم اسے بتاؤ گے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں گرمی لگے گی۔ عبرانیوں 10:14۔ ایک ہی قربانی سے اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کامل بنا دیا۔ کیا تم ناراض ہو گئے؟ ہے کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اور بھی زیادہ پرجوش ہو جائیں؟ عبرانیوں 2:14۔ چونکہ بچے گوشت اور خون میں شریک ہوئے، وہ خود بھی انہی چیزوں میں شریک ہوا تاکہ اس کو جو موت پر اختیار رکھتا تھا، یعنی ابلیس کو، نیست و نابود کرے۔ موت کی خدمت۔ قانون کا دھوکہ۔ یہ ہے شیطان کے حوالے۔ یہ تباہ ہو گیا۔ تم بابرکت ہو، تم مکمل ہو، تمہارے حق میں فرشتے ہیں۔ کلیسیا زندگی میں حکمرانی کر رہی ہے۔ امن کی ایک بادشاہت۔ یہ وہ امن ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا۔ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بادشاہت ہے جو سا نے کہا، جب وہ آئے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، نہ اس وجہ سے جو وہ سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ آئے گا اور بھیڑ کی دیکھ بھال کرے گا۔
وہ بھیڑ کی دیکھ بھال کرے گا، وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ ہم سب بابرکت ہیں، کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے۔ کامل رشتہ یہ محبت ہے، محبت ہی انجیل ہے، جو تمہیں دوسروں پر خود کو برتر محسوس کرنے نہیں دیتا، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا بھائی اور تمہاری بہن کہ ہم سب برابر ہیں۔ مٹی کے برتنوں میں خزانے ریو ڈی جنیرو میں اب سب سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اب سب سے بہت محبت کرتا ہوں۔